گور صاحب نے ایک بار جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ انڈورس کرتے ہیں بشرا بی بی کی بات کو، انہوں نے کہا جی بالکل انڈورس کرتا ہوں، کیونکہ بشرا بی بی کی جب آپ بیان میں نے جو آپ کو سامنے پڑھ کے بتایا وہ بیان دیکھیں، اس میں بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں، دوبارہ آپ کے سامنے وہ بیان رکھتا ہوں، یہ کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا معاملہ، اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بہت زیادہ پاکستان کے اندر ہلچل ہے، اور ہلچل کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اینڈ میں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر عمران خان اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار 3 لوگ ہوں گے، جنرل عاصم منیر، جنرل ندیم انجم، جنرل فیصل نصیر۔ میری گزارش ہے کہ وہ عمران خان کی جان کی حفاظت کریں، کیونکہ اب اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر 2 طبقے ہیں پی ٹی آئی میں، ان دونوں نے اپنے اپنے حساب سے انٹرپریٹ کیا، لیکن پہلے سن لیتے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب نے اس پہ پوری کیا بات کی۔ بی نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا، ان کی زندگی کو خطرہ ہوا، تو اس کی ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی۔ انہوں نے باقاعدہ نام لیے ہیں آرمی چیف کا، ڈی جی آئی ایس آئی کا اور ڈی جی سی کا۔ کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے، آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں، آج بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کی مخالفت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے کہا بھی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن ہم نے بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ایماس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، تھرو آؤٹ پروٹیسٹ اور دھرنے کی طرف نہیں گئے، پر پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھے۔ جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیورٹی کا ہے تو دیکھو یہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ رانا ثناء اللہ نے اپنے کا کیا، اور رانا ثناء اللہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے۔ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا نہ آپ رہیں، یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ الحمدللہ عوام نے تو اس کو مائنس کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں۔ کراچی میں بھی درخواست دی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کا، پشاور میں بھی دی ہے، اسلام آباد میں بھی دی ہے، لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے، اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے، جو 3 نام انہوں نے دیے ہیں، بالکل یہ ضروری ہے۔ پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں۔ خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہے اور جو بیسیکلی موسٹ پاورفل لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے، اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے، کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ 1 سے زیادہ مرتبہ اٹیک ہوا ہے، اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کے آڑ میں ان پہ ایک اٹیک کروایا گیا ہے۔ اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورفل آدمی آ کر کے کھلے عام پبلک ٹی وی پہ چلوائیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، پھر وہ لوگ جس کی کسٹڈی جن کے پیش نظر ہے اور مور پاورفل لوگ ہیں، اس لیے خاندان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب انہوں نے بشرا بی بی نے بھی کہا کہ جس طرح سابقہ فوجی افسران کے نام لیے، اب وہ اپنے عہدوں پہ موجود نہیں ہے، تو اسی طرح کبھی عمران خان کہتے تھے میر صادق، میر جعفر، آج اس طرح کی لینگویج ان کی بھی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے ضمیروں سے بات نہیں کرنی، تو کیا اداروں کو دوبارہ نشانہ بنانا؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا بے ضمیروں کے، تبھی تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے ضمیر ہیں، نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے وہ اداروں سے بات نہیں کری، ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی۔ بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے، کیونکہ جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف جائے، تو وہ اس تناظر میں کہا۔ دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی، وہ دیکھو ہاں خان صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ہماری سب کی اسٹیٹمنٹ ہے، فیملی بھی اسٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے۔ ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو صاحب پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں۔ ہماری سب سے گزارش ہے، درخواست ہے مقتدر حلقوں سے کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے، ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کے جواب میں ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، جبکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے تو ایسی اسٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب کیا اس بیان کو پی ٹی آئی کا پالیسی بیان سمجھا جائے یا پھر یہ بشرا بی بی کا ساتھ؟ دیکھیں نہیں، بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے، اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا، اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی
शायद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो थ्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो आवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। बैरिस्टर साहब ये बताएं, बुशरा बीबी ने आज ये बताया कि जब वो समात के लिए अडियाला जेल आती हैं तो उनका जो शहद है जो इस्तेमाल करती है उसमें कुछ मिलाया गया, इससे पहले भी इस तरह की चीजें सामने आई थी, तो समझते हैं कि अपनी कलम में उनकी जिंदगी को भी खतरा। देखिए एक चीज हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उसके उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो आप जरूर ये समझे कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए, इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है आप उनको जरा देख लीजिएगा, बीबी का तोशाखाना में नाम नहीं है, तोशाखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तोशाखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है, तोशाखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीजन के पास उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है, स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए इसके बाद एक और बयान है, फिर मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है। भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। ये तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है, इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है, इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालिबा करते हैं जिससे दूसरों पर। और साहब बता दें कि आज बुशरा बीबी की जानिब से जिस टारगेटेड मज़ाहमत का आगाज़ किया गया है, कहीं ये टारगेटेड मज़ाहमत के लिए तो नहीं शुरू की? नहीं देखिए, टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं कहा और बरवून की है, और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की जिम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको खत्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली खत्म होना चाहिए, पॉलिटिशियन की लाइफ भी यही है वो वाली, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे खतरनाक है। देखो वो ऐसा आदमी है राना सना कि उसके बारे में अपने पार्टी ने कहा कि वो 20 बंदों का कातिल है और उसने आके उसकी सफाई में कुछ नहीं बोला, उसके अपने लोगों ने वहाँ माना है फैसलाबाद में कि ये इतने बंदों का कातिल है, इतने अल्फाज है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं? आपने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि इलेक्शन तहरीक का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जो अदारा उसका जिम्मेदार। बिल्कुल, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ। यहाँ पर इस सब धार्मिक चीज बराह रास्त इमरान खान की गिरफ्तारी के तनाज़ुर में नहीं देखो, नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि अब आप सुने, वो कह रहे हैं कि मैं बुशरा बीबी के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, वो अल्फाज क्या थे सुनिए। की ज़िंदगी की और उसकी सिक्योरिटी के हम जो समझते हैं कि वो किसके पास में, हम इनसे अपील कर रहे हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, खान साहब की जिम्मेदारी है इस पे। उसकी रीज़न यही है, वो लोग जिससे आप प्रोटेक्शन मांगते हैं सरकार, वही सरकार कह रही है, वही सरकार ने नहीं बोला कि किसी सरकार के बंदे ने, मैं समझता था कि इंटीरियर मिनिस्टर या एडवाइजर टू द इंटीरियर वो अगर आके उसकी तरदीद करता, वो उसे आइसोलेट कराता, उसके खिलाफ कुछ कहता तो हम कभी ऐसी स्टेटमेंट ना देते, लेकिन सरकार 1 पेज पे जा रही है और उस स्टेटमेंट को ओन कर रही है, तो फिर सरकार के अलावा हम कहाँ जाए? हम काजी फाइसा साहब से ये उम्मीदें करते रहें। काजी फाइसा साहब से हमारी एक दरखास्त है कि जिस तरीके से बाकी केसेस चलाए हैं, जिस तरीके से, तो हमें भी मेहरबानी 45 साल इंतजार न करने दें, हमारी भी वहाँ केसेस पेंडिंग है, उनको भी आप उठा लें, और उनसे हमारी दरखास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। उसमें हमारी वो कमीशन के लिए भी केस पड़ा हुआ है, हमारी बेल के मैटर भी पड़े हुए हैं, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू हैं वो सारे पड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। शुक्रिया आप लोग, शुक्रिया। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर। देखें, बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है कि पीटीआई के अंदर ना 2 ग्रुप हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, जो बाहर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पीटीआई के अंदर एक ग्रुप वो है जो ये कहता है कि हमें बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना चाहिए, हमें बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो इसलिए हमें इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट जिनके ज़रिए चीज़ें कर रही है, यानी काजी फाइज ईसा साहब और ब्यूरोक्रेसी, हमें उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए और पोलिटिकल हमें बात करनी चाहिए। और उनका ये ख्याल है कि अगर आप शहबाज शरीफ को इस हुकूमत पर भी दबाव बढ़ाएंगे तो ये हुकूमत तो ज़ीरो है, इसके तो अपने पाँव ही नहीं है, ये तो बैसाखियों पे खड़ी है और बैसाखियाँ इस्टेब्लिशमेंट की हैं। तो आप इस हुकूमत के गिर्द जितना घेरा तंग करेंगे, इस हुकूमत को जितना टाइट करेंगे, उतना ही इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घेरा तंग होगा कि आपका मकसद भी सर्व हो जाएगा और आप बराह रास्त कन्फ्रंटेशन में भी नहीं आएंगे, बराह रास्त लड़ाई भी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ेंगे और आप जो है वो अपना मकसद भी पा लेंगे। ये एक डिस्कशन है। अब जब बुशरा बीबी साहब का बयान आया जिसमें उनका पूरा बयान ये है कि ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि राना सनौला इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है, नूली कत्ल करवाना चाहती है, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, इनके पास इख्तियार है, ताकत है, मुल्क ये चला रहे हैं, तो वो ये बात कह रही हैं। लेकिन पीटीआई में एक ग्रुप है जिसने सिर्फ इतना उठाया कि उन्होंने कहा कि अगर कुछ होगा तो ये 3 शख्सियात जिम्मेदार होंगी, यानी ये 3 में से कोई कत्ल करवाएगा। बाकी अब इसके ऊपर वजाहतें आ रही हैं कि नहीं, उन्होंने इन 3 को कहा है कि नून लीग के तो इरादे वाजे हैं कि वो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं, इख्तियार और ताकत आपके पास है, लिहाजा आप जो है वो इस मामले को देखें। अब इसके ऊपर जाहिर है कोई ना कोई और आएगा वाज़े बयान, लेकिन अब परसों, कल शायद अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन परसों जो है उसमें भी वजाहत सामने आ सकती है तफसीली, और हो सके वरना परसों इमरान खान साहब के वकला जो हैं
عمران خان صاحب سے ملیں گے تو شاید اس میں مزید وضاحت آ جائے کہ بشرا بی بی صاحبہ کیا کہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے بھونچال برپا کر دیا اس بیان نے کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے بعد پہلی مرتبہ ان 3 شخصیات کا نام لیا ہے، ورنہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی پالیسی یہ چل رہی تھی کہ وہ اشاروں کے نام میں اسٹیبلشمنٹ کو ضرور تنقید کرتے ہیں، زیادہ ان کا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ مورے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ آپریٹ کرتی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، عدلیہ کے اندر کچھ اور کردار ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، اور پی ٹی آئی کی کچھ حکومتیں نے کامیابی رہی کہ جب انہوں نے بیوروکریٹس سے نام لے کے تصویریں ان کی چلائیں سوشل میڈیا پر تو بیوروکریٹس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا ہم سے اب مزید کام نہیں ہوتا، ہماری جانیں خطرے میں ہیں، لوگوں میں ہم جانے کے قابل نہیں رہے، ہمارے والدین، ایک نے کہا میرا والد مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، ایک بیوروکریٹ نے کہا کہ میں نے بچوں کو اسکول سے نکلوا لیا ہے، تو اتنے ٹف صورتحال ہوگی بیوروکریٹس کے لیے۔ اب اس پہ مکمل وضاحت تو آئے گی کل یا پرسوں سامنے، یا پی ٹی آئی اس کے اوپر کوئی اعلامیہ جاری کرے گی، لیکن اس وقت دونوں سائڈیں اپنی اپنی مرضی کی چیز بیان کر رہی ہیں۔ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نام لے دیے تینوں کے، یہ 3 ذمہ دار ہوں گے، یہی عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوگا یہ کروائیں گے۔ ایک کہہ رہے ہیں، اور گور صاحب نے بھی جو الفاظ دہرائے وہ یہی تھے جو بشرا بی بی صاحبہ کی بہن کہہ رہی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ان 3 سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس طاقت اختیار ہے، آپ ذمہ دار ہیں عمران خان کی سیکورٹی کے اگر کچھ ہوا اور نون لیگ نے عمران خان کے ساتھ کچھ کروایا تو۔ اب یہ ایک تضاد کھڑا ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر، میں نے آپ کو بتایا کہ 2 اپروچز ہیں، 2 سوچیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنا چاہیے، اینف از اینف، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سارا ظاہر ہے دھاندلی نون لیگ نے تو نہیں کروائی نا، رزلٹ چاہیے نون لیگ تو نہیں کروائے، وفاداریاں تبدیل نون لیگ تو نہیں کروائیں، یا نون لیگ کے بعد جو 6 لوٹے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز، وہ نون لیگ تو نہیں ان کو لے کے گئی، وہ تو وہاں پہ ان کے گیٹ پہ جا کے نون لیگ کو پتہ چلا ہے کہ یہ بندے آ گئے ہیں۔ تو اگر اب پی ٹی آئی کی جو مینڈیٹ واپس نہیں مل رہا تو وہ نون لیگ تو نہیں اس کے رکاوٹ نا، عدالتیں اگر مینیج ہو رہی ہیں وہ نون لیگ تو نہیں کر رہی، ججز کو اگر ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں وہ نون لیگ تو نہیں دکھا رہی، ججز کو اگر کرپشن کی فائلیں دکھائی جا رہی ہیں وہ نون لیگ تو نہیں دکھا رہی۔ تو پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو آڑیا تو لینا چاہیے براہ راست نام لے کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت پھنسی ہوئی ہے، حکومت وہ چلا رہے ہیں، اکانومی وہ چلا رہے ہیں، وہ چل نہیں رہی، حکومت چل نہیں رہی، حکومت کے اندر اختلافات شروع ہو گئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں، عوام کے اندر یہ ذلیل اور خوار ہے حکومت، ان کی ٹکے جتنی اوقات نہیں ہے، اسکینڈل ان کے سامنے آنے لگے ہیں، ہم ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے، وہ ایک نیا محاذ کھولیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ ہے، لیکن اس کے اوپر وضاحت تو آئے گی کل یا پرسوں، لیکن اس وقت دونوں اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ پورا بیان پڑھتے ہیں بشرا بی بی کا تو وہ یہی ہے، گزارش کا لفظ اس میں بھی موجود ہے بیان میں، اور بیرسٹر گور صاحب کی گفتگو میں بھی موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک ٹارگٹ دونوں کا اسٹیبلشمنٹ ہے، دونوں گروپوں کا، لیکن ایک کا یہ ہے کہ براہ راست نام لینا چاہیے، ایک کا ہے کہ طوطے کی جان جن کی جان جس طوطے میں ہے اس کی اگر آپ گردن اڑولیں گے تو ظاہر ہے ان تک یہ ہیٹ پہنچے گی۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان موروں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہمیں برا بھلا کر رہے ہیں، لیکن دباؤ براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ پر ہی بڑھے گا اور مقصد ہمارا اچیو ہو جائے گا۔ یہ ہیں 2 اپروچز جو سوچیں جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت چل رہی ہیں۔ باقی جو چیزیں ان پہ بات کریں گے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔